ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے, کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان میں غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں, وہ ابن زیاد تھا, لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, وہ کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ لینا کہو, دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہیں چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس, ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں. احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے. ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آیا کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, کہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت پاس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں, تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقع بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ یہ. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے. اس میں اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم. اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پہ ہوا, آغاز محرم سے ہوا. جتنے قدردان بیٹھے, ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے. مہینہ محرم کا منسوب ہے رسول کے بیٹے حسین سے. ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم سے, محرم کا مہینہ حسین ابن علی سے. کیا کہنے خداوند پروردگار کہ تو نے قربانیوں میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے, درود میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے. بسم اللہ سرکار. ملک فخر صاحب, یہ خاندان درود میں بھی اکٹھے, قربانیوں میں بھی اکٹھے. پہلے ابراہیم پھر حسین, آغاز حسین سے. اسلامی سال کا اختتام ابراہیم پہ. یکم سے لے کے 10 ذی الحج یہ بھی 10 دن, یکم سے لے کے 10 محرم یہ بھی 10 دن ہیں. یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے, وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے. یہ بھی ذکر ہے, وہ بھی ذکر ہے. یہ بھی تذکرہ ہے, وہ بھی تذکرہ ہے. یہ بھی عشق ہے, وہ بھی عشق. مگر ایک فرق ہے, یہ خواب ہے, وہ تعبیر ہے. جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے سے. بسم اللہ سر, سارے بولو, مل کے بولو, حیدری. یہ خواب ہے.
इसमें इब्राहिम ने देखा, उसमें नबी के बेटे ने करके दिखाया। लेकिन दुख तकलीफ इसी बात पे है कि जब इब्राहिम के बेटे के दिन आए, फिर पूरे मुल्क में ना कोई झगड़ा, ना फसाद, ना अमन कमेटियां, ना फौज के पहरे, न थाने से इजाजत। अगर मुल्की हालात आपके सामने तो फिर मैं यहीं पे एक सतर कह देता हूं, इस्माइल के दुम्बे की शबीह सज सज के बाजारों में फिरती है। न किसी का मजहब खतरे में जाता है, न किसी का ईमान खतरे में जाता है, न किसी का अकीदा खतरे में जाता है। कुर्बानी शिया करते हैं, गोश्त अहले सुन्नत के घरों में चला जाता है। कुर्बानी सुन्नी करते हैं, गोश्त शियों के घरों में आ जाता है। रख मौलवी के सर पे कुरान, इतना बता कि ये जिसकी याद बना रहा है, जिसकी सुन्नत को जिंदा कर रहा है, ये कौन था? ये इब्राहिम था। और जो मुहर्रम आएगा वो कौन है? वो हुसैन इब्ने अली है। अब सर पे कुरान रख के बता कि तूने कलमा इब्राहिम का पढ़ा है या मोहम्मद का पढ़ा? क्या तुझसे रसूल पूछेगा? नहीं, बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह दिया। क्या तुझसे नबी पूछेगा? नहीं। कलमा पढ़ा तूने मेरा, लेकिन इब्राहिम के बेटे के दिनों में कोई झगड़ा नहीं, जबकि ये ख्वाब है। यहां इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। इब्तदा की याद सारे मनाएं, और जिस जिब को जिब्ह अजीम में बदले। लिहाजा मेरी जहां तक आवाज जा रही है, वीडियो कैमरे की सूरत में या समातों की सूरत में, जब मुहर्रम का चांद है, जैसे इब्राहिम के बेटे की याद इकट्ठे मनाते, हुसैन इब्ने अली की याद भी मनाया। सुन्नी हो सुन्नी रो, अहले हदीस हो अहले हदीस रो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप बेशक मजहब ना बदले, सोचे बदले। अब दौर इतना खतरनाक आ गया, मजहब बेशक न बदले, नजरियात को तब्दील करो। हुसैन इब्ने अली साहब के मौसन है, मजलिस हुसैन में आया करे। अगर किसी बंदे के जहन में शायद ये ख्याल हो कि शिया खतीब है, ये इसलिए नगर नगर गली गली ये कह रहा है कि मुहर्रम में हुसैन की मजलिसों में आओ, हुसैन के जुलूसों में आओ, शायद ये बंदे ज्यादा करना चाहता है, ये बंदे शिया करना चाहता। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, शिया करने के लिए नहीं, सिर्फ लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि करबला में हमें मुसलमानों के दो चेहरे नजर आए हैं, क्योंकि करबला में हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, कारी कुरान वो भी थे, हाफजाने कुरान वो भी थे। तो फिर आज कैसे पता चले कि वो हुसैन वाले कौन से हैं और यजीद वाले कौन से हैं? अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा मुंह में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोके पूछा कहां जा रहा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो। परिंदों ने देख के कहा वो मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने कहा पता मुझे भी है कि एक कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। जिक्र हुसैन में आया कर ताकि अल्लाह को गवाह बनाए, तेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। अगर मुसलमान हज मुसलमान होके कर ले, उन्हें हुसैन समझ में आ जाए। मान लीजिए कितना बड़ा दावा मैंने मिंबर हुसैन से किया कि अगर बंदे हज मुसलमान होके करें, हज मुसलमान होके किया ही नहीं जाता, हज फैशन समझ के किया जाता, रिवाज समझ के किया जाता। वरना जहन में रख के सोच कि हज पे खुदा तुझे बुलाता क्यों है। नजरों से जो बटती है, क्या तुमने कभी पी है? नजरों से जो बटती है, क्या तुमने कभी पी है? मुझको जो पिलाओगे, अरे बदलाओ कहाँ भी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो ए जहां वालो, आशिकीन सदा की है। अरे
ہنس کے کہے جائیں ارے دیوانہ